السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے آج 5 سال بعد جمعے کا خطبہ دیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای نے اپنے خطبے میں حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے رہنما شہید حسن نصر اللہ کو اسرائیلی حملے میں شہادت پر خراج تحسین پیش کیا۔ آیت اللہ خامنہ ای نے سورہ العصر کی تلاوت کرتے ہوئے صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدم رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے جہاد اور اسلامی نظام کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی اتحاد ہی مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو امت مسلمہ کا مشترکہ دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور مظلوموں کی حمایت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خامنہ ای نے اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے اسماعیل ہنیہ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ فلسطینی اپنے حق پر ہیں اور ایران ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ مزید کہا کہ دیگر مسلم ممالک کو بھی فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسرائیل کی ایران پر حملے کی دھمکی کے تناظر میں آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے اور ایران اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اپنے خطبے میں انہوں نے اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے لبنان سے کئی افراد محفوظ مقامات کو منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 12 لاکھ افراد نے نقل مقام کیا ہے۔ یہ بات لبنان کی مجلس وزراء کی کونسل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں اور کارروائیوں کی وجہ سے علاقے میں دہشت اور سنسنی پھیلتی جا رہی ہے۔ عوام محفوظ مقامات کو جانے کے لیے ترجیح دے رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی افراد نقل مقام کرنے کے لیے تیاریاں کر لی ہیں اور بعض افراد دوسرے علاقوں میں سکونت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی افراد نے کرائے کے مکانات حاصل کر لیے۔ اس کے علاوہ سرکاری اور خانگی مقامات پر بھی افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کئی سو افراد فضائی راستے سے یا پھر زمینی راستے سے شام کی طرف رخ کرتے جا رہے ہیں۔ 23 تا 29 سپٹمبر 20,40,923 شام کے افراد نے محفوظ کے مقامات کو جانے کے لیے ترجیح دی ہے، جبکہ 76,279 لبنانی شہری شام کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ خبررساں ادارہ زینوہا نے یہ بات بتائی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نقل مقام کرنے والے افراد کے لیے لبنان میں 867 سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جس میں سے کئی افراد کے رہنے کے لیے خاطر خواہ گنجائش فراہم کی گئی۔ اسرائیل نے تاحال بیروت اور حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل کی دفاعی فورسز IDF اور اسرائیل کی سیکورٹی ایجنسی شین بیٹ نے آج مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے کہ روحی مشتہی کو 3 ماہ قبل مشترکہ کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا۔ IDF کے ترجمان نے مزید بتایا کہ حماس حکومت کے صدر، جو کہ حماس کے صدر یحییٰ السنوار کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، ترجمان نے بتایا کہ مشتہی کے ساتھ سمیع سراج، جو کہ سیکورٹی کا قلمدان رکھتے تھے، انہیں بھی حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیل کی فورسز اور سیکورٹی ایجنسیوں نے مزید بتایا کہ غزہ پٹی میں حملوں کے دوران 3 ماہ قبل ہی ان کو ہلاک کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ کے بعد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جو کہ شمالی غزہ پٹی میں روپوش ہو گئے تھے۔ IDF کے مطابق روحی مشتہی، جو کہ حماس کے ایک انتہائی سینئر سرگرم کارکن تھے، ان کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ لڑائی اور حملوں سے متعلق وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مشتہی نے یحییٰ سنوار کے ساتھ حماس جنرل سیکورٹی میکانزم کی تشکیل عمل میں لائی تھی۔ غزہ پٹی میں حماس سیاسی بیورو میں وہ انتہائی تجربہ کار شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ حزب اللہ نے لبنان کے جنوب میں جاری جھڑپوں میں 17 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ حزب اللہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ آپریشن روم کے محاذ کے موثوق ذرائع کے حوالے سے فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق جھڑپوں میں 17 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تاہم اسرائیلی فوج نے لبنان میں 30 سپٹمبر سے جاری جھڑپوں میں 9 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے 30 سپٹمبر کو لبنان کے جنوب میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر پر محدود پیمانے کے بھاری بری حملے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی فوج 8 اکتوبر سے حزب اللہ کے ساتھ محدود جھڑپیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 17 اور 18 سپٹمبر کو اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر اڑا دیے تھے اور 23 سپٹمبر کو لبنان کے جنوبی شہروں کے ساتھ ساتھ البقا اور البک پر سینکڑوں فضائی حملے کیے تھے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوب میں ایک کے بعد دیگر شدید دھماکے ہوئے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی ایکسیوس نیوز پلیٹ فارم کی خبروں میں 3 اسرائیلی اہلکاروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ حملوں کا ہدف 27 سپٹمبر کو مارے گئے حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین تھے۔ خبر کے مطابق ان حملے کے نقصانات 27 سپٹمبر کو ہوئے حملے سے زیادہ وسیع پیمانے کے تھے، البتہ اسرائیل نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دیا۔ دوسری جانب لبنان اور شام کے درمیان المثانہ سرحدی چوکی پر بھی اسرائیلی فوج نے حملہ کیا۔ حملے میں کسی کے ہلاک کا زخمی ہونے کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔
दूसरी तरफ लेबनानी वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए तहरीरी बयान में कहा गया कि इसराइल की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए गए हमलों में 37 अफराद हलाक और 151 जख्मी हुए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि मैं पूरे मशरिक़ व सतह में जंग छिड़ने पर यकीन नहीं रखता। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में लेबनान पर इजरायली हमलों के बारे में अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए। इस सवाल के जवाब में कि क्या पूरे मशरिक़ व सतह में जंग छिड़ने का सदबाब मुमकिन है या नहीं, जो बाइडन ने कहा कि मेरा ख्याल नहीं है कि पूरे मशरिक़ व सतह में कोई जंग छिड़ेगी। मेरे ख्याल में हम इससे बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी है। इस सवाल के जवाब में कि इसराइल की मदद के लिए अमेरिकी फोर्सेस भेजी जाएगी या नहीं, जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, हम इसराइल की हिफाजत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईरान में तेल की तनसीबात पर मुमकिना इजरायली हमले ज़ेर बहस है। ताहम सदर के इस बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर क्या वो ईरानी तेल की तनसीबात पर हमला की हिमायत करते हैं, जिस पर सदर जो बाइडन ने कहा कि इस पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% इजाफा हुआ है। मशरिक़ व सतह में बढ़ती हुई कशीदगी से ताजिर तेल की सप्लाई में मुमकिना रुकावटों का हवाले से फिक्रमंद है। ऐसे वक्त पर जब अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तेल की कीमतों में इजाफा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। जो बाइडन ने मजीद कहा कि इन्हें इसराइल की जानिब से फौरी कार्रवाई की तौक़्क़ी नहीं है, जबकि माजी में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गाज़ा और लेबनान के मामले में तहम्मुल से काम लेने के मुतालबात को नज़रअंदाज करते रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में कि क्या इसराइल को ईरान से बदला लेने की इजाज़त देंगे, जिस पर सदर जो बाइडन ने सहाफ़ी की दुरुस्तगी करते हुए कहा कि सबसे पहले तो हम इसराइल को इजाज़त नहीं देते, बल्कि इसराइल को मशवरा देते हैं, और आज कुछ भी नहीं होने जा रहा। नॉर्वे ने इजरायली हमलों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मशरिक़ व सतह एक बड़ी जंग के दहाने पर है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा स्पेन बार्थ एडी ने मशरिक़ व सतह में तनाव और कशीदगी के बारे में तहरीरी बयान जारी किया। एडी ने कहा कि गाज़ा में 1 साल से जंग जारी है। हालिया हफ्तों में इस तनाव में मज़ीद इजाफे का मुशाहिदा किया जा रहा है। हम एक इंतहाई नाजुक लम्हे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त इलाके में मज़ीद ममालिक की शिरकत से और ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंसानी तबाही का सबब बन सकने की अहल एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़े हैं। एडी ने सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में लेबनान पर इजरायली हमलों की मजम्मत की और कहा है कि इन हमलों में काबिल तशवीश हद तक शहरी जानी नुकसान हुआ है। अमेरिका बरतानिया इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने यमन के मगरबी शहर हुदैदा पर 2 फ़िज़ाई हमले किए। हवसियों के टेलीविजन चैनल अल मसीरा के मुताबिक अमेरिका बरतानिया इत्तेहाद के तैयारों ने हुदैदा के मगरबी इलाके जबाना पर 2 फ़िज़ाई हमले किए। खबर में बमबारी के नतीजे में हुए नुकसान के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। ताहम अमेरिका और बरतानिया की तरफ से हमले के बारे में ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। वाज़ेह है कि हवसियों के ज़ेर कंट्रोल साहली शहर हुदैदा में एक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और 3 बंदरगाहें वाक़ है, जिस वजह से ये यमन के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। हुदैदा के मगरबी इलाके जबाना में हवसियों के फ़िज़ाई दिफ़ाई कैंपों में से एक वाक़ है। सिविल वजारत हमल व नकल ने आज बताया कि हवाबाजी से मुतालिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। यह बात खबरसां इदारे हेनियप ने बताई है। इदारे ने मजीद बताया कि जनूबी कोरिया के हवाबाजी से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सऊदी एयरलाइंस, कतर एयरवेज और 8 दूसरे डोमेस्टिक के अलावा फॉरेन एयरलाइंस पर जुर्माने आयद किए गए। सऊदी एयरलाइंस पर 100 मिलियन वन जुर्माना आयद किया गया। ज़राए ने बताया कि हवाबाजी से मुतालिक हुक्काम से इजाज़त हासिल के बगैर रियाज और इंचेन को मरबूत करने वाली परवाज़ों को मुअत्तल करने पर यह कार्रवाई की गई। सऊदी एयरलाइन ने अक्टूबर से हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाने की मंजूरी हासिल की थी, लेकिन माह मार्च से इस पर अमलावरी के बावजूद 27 जून से परवाज़ें नहीं चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से जनूबी कोरिया के हवाबाजी से मुतालिक अहदेदारों ने जुर्माने आयद किए। कतर एयरवेज को 150 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया। जनूबी कोरिया की कैरियर LCC को 14 मिलियन वन का जुर्माना आयद किया गया। बताया जा रहा है कि ताख़ीर के ताल्लुक से मुसाफिरों को मुनासिब तौर पर इत्तला देने में नाकामी पर यह कार्रवाई की गई है। सऊदी वजीर सनअत व मादनी वसाइल बंदर खरीफ ने अपने दौरे कनाडा में कैनेडियन वज़रा से मुलाकातें की। मुमलिकत में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के क़याम के लिए कैनेडियन माहिरीन के तजुर्बे से इस्तेफ़ादा करने और 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात में इजाफे के हवाले से तबादला ख्याल किया। सऊदी खबरसां NCA-SPA के मुताबिक वज़ीर सनअत ने दोनों ममालिक के माबीन सनती और कानकनी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर सनअत बंदर खरीफ ने कैनेडियन वज़ीर इंडस्ट्रियल साइंसेस फ्रांसवा फिलिप से खुसूसी मुलाकात की, जिसमें मुमलिकत में सनती शोबे को तरक्की देने के लिए मसनूई ज़हानत और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डिजिटल सनत के हवाले से बाहमी ताउन को मौजू पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसका मकसद सऊदी अरब में सनती शोबे को मुस्तकबिल के तकाज़ुन से हम आहंग करना है।
وزیر صنعت نے کینیڈین وزیر ترقی احمد حسین سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے مابین تیل کے مؤثر تجارتی تعلقات میں اضافہ کرنے کے امور زیر بحث آئے۔ سعودی عرب میں طائف میونسپلٹی نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نجی کمپنی سے بٹر فلائی ڈوم بنانے کا معاہدہ کیا۔ اپنی نوعیت کا منفرد تفریحی گنبد 33,000 مربع میٹر کے رقبے پر تعمیر کیا جائے گا۔ سبق نیوز کے مطابق منصوبے کے مطابق تفریحی بٹر فلائی ڈوم دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا گنبد ہوگا، جس میں ہولوگرام ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ مجوزہ گنبد 2,827 مربع میٹر پر تعمیر کیا جائے گا، جس کا بلندی 23 میٹر اور قطر 60 میٹر ہوگا، جس سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا کوڈ باغ بھی بنایا جائے گا۔ تفریح گاہ میں کافی لانچ کے علاوہ 5,000 مربع میٹر پر محیط مصنوعی جھیل اور اس کے وسعت میں 1400 میٹر پر جزیرہ وہاں آنے والوں کے لیے تفریح کا منفرد مقام ہوگا۔ 6 اکتوبر بروز اتوار ترکیہ بھر میں فلسطین کے ساتھ اظہار تعاون کے لیے مارچ نکالا جائے گا۔ اناتولیا سول سوسائٹی پلیٹ فارم میں شامل فلسطینی حامی پلیٹ فارموں کے زیر انتظام 60 سے زائد شہروں میں متوقع ان مارچوں میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں کی وجہ سے فلسطین میں درپیش انسانی المیہ کی طرف توجہ مبذول کروائی جائے گی۔ غزہ کے حق میں رقم تحریروں والے پلے کارڈ اور ترکیہ اور فلسطین کے پرچموں کے ساتھ متوقع ان احتجاجی مارچوں کو مختلف طبقے ہائے فکر کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے قافلے اجازت کے ساتھ اسلام آباد آتے ہیں تو انہیں آئین کے مطابق پروٹوکول دیا جاتا، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ دارالحکومت پر دھاوا بول رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاجی مظاہرے کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا، جبکہ شہر کے اندر بھی رکاوٹوں کے باعث آمد و رفت میں شہریوں کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ کی آزادی اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی رہائی کے لیے آج جمعے کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ڈی چوک پر احتجاجی مظاہرے کی کال دی۔ آج جمعے کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والے اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ سے ہندوستان کا نقشہ ہٹا دیا ہے، جس میں جموں کشمیر کا حصہ پاکستان میں غلط دکھایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر زبردست احتجاج کے بعد اسے اسرائیل نے ہٹا دیا ہے۔ بھارت میں اسرائیل کے سفیر ریوین آزن نے اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویب سائٹ کے ایڈیٹر کی غلطی تھی اور اسے فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔ اس غلطی کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک صارف نے اٹھایا، جو یوزر نے لکھا، بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن کیا اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے؟ اسرائیل کی سرکاری ویب سائٹ پر ہندوستان کا نقشہ دیکھیں، خاص طور پر جموں کشمیر پر توجہ دیں۔ اس کے جواب پر ریوین آزن نے کہا، یہ ویب سائٹ کے ایڈیٹر کی غلطی تھی، شکریہ، اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں بڑھتا ہوا بحران ہندوستان کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ دراصل مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا براہ راست اثر ہندوستانی خزانے پر پڑے گا۔ ایسے میں آج جمعے کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں سیکیورٹی امور سے متعلق کابینی کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس میٹنگ میں مغربی ایشیا کے بحران اور ہندوستان پر اس کے ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ حال ہی میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔ اس خدشے کے درمیان کہ اسرائیل ایران کی تیل تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، اس کے جواب میں ایران نے گزشتہ روز اسرائیل پر میزائلوں اور راکٹوں سے حملہ کیا۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے تیل کے اڈوں پر حملہ کر سکتا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا ہندوستان پر بڑا اثر پڑے گا۔ ہندوستان اپنی ضرورت کا 85% سے زیادہ تیل درآمد کرتا ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے پیٹرولیم منصوبہ بندی سیل کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان نے مالی سال 2023-24 میں 2 کروڑ 54 لاکھ ٹن خام تیل پیدا کیا۔ اس کے لیے مرکزی حکومت نے تقریباً $132 بلین کی خطی رقم ادا کی۔